اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی۔ نہ آسمان سے کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ زمین ہلتی ہے، نہ کوئی بڑا معجزہ نظر آتا ہے۔ اکثر اللہ کی مدد خاموش ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے اور اتنی باریک ہوتی ہے کہ انسان اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ حالات فوراً بدل جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو دل میں خیال آتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اللہ ناراض ہے، شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکثر حالات نہیں بدلتا، اللہ انسان کو سنبھالتا ہے۔ وہ مدد جو نظر نہیں آتی اصل میں سب سے گہری ہوتی ہے۔ جب دل ٹوٹنے کے باوجود مایوسی پوری طرح دل پر قبضہ نہ کر سکے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ خاموشی سے مدد کر رہا ہے۔ جب مسئلے ویسے ہی ہوں مگر دل میں شکوہ کم اور صبر زیادہ ہو جائے، یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ جب رات کی خاموشی میں آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور دل ہلکا ہو جائے، یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی قربت کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اب بھی ٹوٹنے کے بعد جڑے ہوئے ہیں، وہ اب بھی گناہ کے باوجود شرمندہ ہیں، وہ اب بھی دعا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود بخود نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد کبھی کبھی درد کی شکل میں آتی ہے تاکہ انسان غرور سے نکل آئے، کبھی کبھی تنہائی کی صورت میں آتی ہے تاکہ انسان اللہ کو یاد کرے، اور کبھی کبھی تاخیر کی شکل میں آتی ہے تاکہ انسان صبر سیکھے۔ جب دل دنیا کی چیزوں سے اچانک اکتا جائے اور وہ چیزیں جو پہلے بہت ضروری لگتی تھیں اب خالی محسوس ہونے لگیں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ دل کو کسی بڑے مقصد کے لیے صاف کر رہا ہے۔ جب کچھ راستے بنا کسی وجہ کے بند ہو جائیں اور وہی راستے جو آسان لگ رہے تھے اچانک بوجھ بن جائیں، یہ ناکامی نہیں ہوتی، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اکثر بچانے کے لیے آتی ہے، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ جب زبان پر غیر ضروری باتیں کم ہو جائیں اور دل خاموشی کو ترجیح دینے لگے، یہ اللہ کی طرف سے اندرونی ترتیب کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جواب نہیں ہوتے مگر دل میں عجیب سا بھروسہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بھروسہ خود انسان پیدا نہیں کرتا، یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے عجیب نشانی یہ ہے کہ انسان خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، مگر اسی کمزوری میں اللہ کی طاقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو انسان کو ہیرو نہیں بناتا، وہ انسان کو عاجز بناتا ہے، کیونکہ عاجزی میں ہی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تحریر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں بدلا، اور ان کے لیے بھی جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید بہت کچھ بدل چکا ہے، بس نظر سے اوجھل ہے۔ یہاں ایک بات ضرور لکھیں، ان نشانیوں میں سے کون سی نشانی آپ اپنی زندگی میں خاموشی سے محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک سچا جملہ کسی اور کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ اللہ واقعی چپکے سے مدد کر رہا ہے۔ زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کے پاس شکایت کے لیے الفاظ بھی نہیں بچتے، مسئلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے مگر دل اتنا تھکا ہوتا ہے کہ ہر چیز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سب کے درمیان رہتا بھی ہے، مگر اندر کہیں ایک خاموش چیخ ہوتی ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ ایسے وقت میں انسان اکثر یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید اللہ اس سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اللہ ساتھ ہوتا تو دل اتنا بھاری کیوں ہوتا؟ دعا مانگنے کے باوجود آنکھوں میں آنسو کیوں رہتے؟ اور امید کے باوجود خوف کیوں دل میں بیٹھا ہوتا؟ مگر حقیقت اس سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ مسئلے ختم کر کے نہیں آتی، بلکہ اکثر اللہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ مسئلہ اس پر حاوی نہیں رہتا۔ یہ وہ مدد ہے جو باہر نہیں اندر اترتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کے بعد خوش نہیں رہ پاتا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ آزادی ہے، مگر دل فوراً بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ بوجھ دراصل سزا نہیں بلکہ حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جس دل کو گناہ پر بھی بے چینی ہو، وہ دل اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا کی تعریف وقتی لگنے لگتی ہے۔ جو تعریف کبھی سکون دیتی تھی اب وہ خالی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجاتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ دل کو اپنی طرف موڑ رہا ہے، کیونکہ اصلی سکون تعریف میں نہیں بلکہ قربت میں ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ آزمائش کے باوجود دعا نہیں چھوٹتی۔ انسان کہتا ہے کہ اب دعا سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی دل خود بخود اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔
زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، چاہے آنسوؤں کے ساتھ چاہے خاموشی میں، یہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیا جاتا کیونکہ اللہ خود اسے تھامے رکھتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اکیلا ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ محفل میں دل نہیں لگتا، شور میں سکون نہیں ملتا، اور خاموشی میں اللہ کی یاد بھلی لگنے لگتی ہے۔ یہ تنہائی سجا نہیں، یہ تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کچھ لوگوں کو بھیڑ سے نکال کر خود سے جوڑتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں جو پہلے معمولی لگتی تھیں اب آنکھیں نم کر دیتی ہیں۔ کسی کا درد، کسی کی دعا، کسی کی خاموشی دل پر اثر کرنے لگتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ رحمت ہے، کیونکہ سخت دلوں کو توڑنے کے لیے اللہ آزمائش بھیجتا ہے اور نرم دلوں کو بچانے کے لیے انہیں احساس عطا کرتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو ماننے لگتا ہے۔ وہ اب ہر چیز پر کنٹرول کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہی مان لینا اصلی طاقت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس دل کو سہارا دیتا ہے جو جھکنا سیکھ لے۔ ساتویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں انسان سے چھن جاتی ہیں مگر دل پھر بھی شکر کی طرف مائل رہتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، خواب ٹوٹتے ہیں، مگر دل میں ایک آواز کہتی ہے کہ جو گیا شاید وہ بہتر نہیں تھا۔ یہ آواز انسان کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے۔ آٹھویں اور آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ آ جاتا ہے، چاہے سمجھ نہ آئے۔ سوال رہتے ہیں مگر بغاوت نہیں رہتی، آنسو آتے ہیں مگر شکایت نہیں بنتے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ کی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان مشکل میں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل کو اللہ کی ناراضگی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اکثر آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو چھوڑتا ہے تو اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جب کسی کو تھامتا ہے تو دنیا کی محبت کم کر دیتا ہے۔ یہی فرق سمجھ آ جائے تو انسان شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ نظر آنے والی کامیابی نہیں ہوتی، کبھی یہ حفاظت ہوتی ہے، کبھی تاخیر، کبھی دل کا سنبھل جانا، اور کبھی غلط راستے سے ہٹ جانا۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں، دراصل وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہجوم میں نہیں دلوں میں بولتا ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے، اگر آج بھی دل اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اگر آج بھی آنکھ دعا پر نم ہو جاتی ہے، اگر آج بھی گناہ پر دل بے چین ہو جاتا ہے، تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑا نہیں بلکہ خاموشی سے سنبھال رہا ہے، اور اللہ کی خاموش مدد سب سے مضبوط مدد ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ لمحات ایسی ہوتی ہیں جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، نہ امید، نہ حوصلہ، نہ کسی کا سہارا، نہ کوئی دلاسا، بس ایک خالی سا دل، تھیکی ہوئی قدم اور آنکھوں میں تھیکی ہوئی آنسو۔